اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں پہنچے۔ یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ جب وحی کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بھی حضور غار میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے ہی حبب الیہ الخلا، حضور کو تنہائی پسند آ گئی، اس لیے آپ سارے مکہ چھوڑ کے غار حرا پہ جبل نور تشریف لے جاتے۔ اب تو خیر جبل نور شہر کے اندر ہے، اس وقت جبل نور بہت دور معلوم ہوتا تھا، کوئی آبادی نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ گھر سے جو بی بی خدیجہ آپ کو سامان تیار کر کے دیتی وہ لے کے آپ تشریف لے جاتے، یتحنسو، آپ وہاں عبادت فرماتے اور کئی راتیں متواتر عبادت فرماتے، بالکل تنہا۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب تک آدمی اپنے علائق کو مخلوق سے توڑ کے خالق سے نہیں جوڑتا کام نہیں بنتا۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ہر عمل جو ہے، مثلا ہم نے نماز پڑھی، جیسے اللہ کو سب علم ہے لیکن فرشتوں کو بھی تو علم ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہم نے نماز پڑھی، یعلمون ما تفعلون، لوگوں کو بھی علم ہے کہ ہم نے نماز پڑھی۔ ہر عمل کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ایک جو ہے خاموشی کے انسان بس خاموش ہو کے اپنے ذہن اور فکر کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، نہ تو فرشتے جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کچھ کر تو ہے نہیں۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہفتہ کبھی کبھی 10 دن زیادہ سے زیادہ یعنی وہاں غار میں گزارتے، دن رات سب پہ۔ عبادت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر تھا۔ عبادت کیا تھی؟ نماز تھی، چونکہ نماز ملت ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے، دین ابراہیم میں، دین موسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے، دین عیسیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے حضور نے معراج پہ جاتے ہوئے بیت المقدس میں جو نماز پڑھائی، حالانکہ آپ تو اوپر گئے ہی نہیں، ابھی نمازیں فرض ہی نہیں ہوئی، کون سی نماز پڑھائی؟ تو مانا ہے کہ نماز تو تھی، لیکن یہ جو ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض، یہ معراج کی رات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ وحی جب اترتی ہے تو حضور غار میں ہیں، اور جب ہجرت فرماتی ہیں پھر بھی غار میں ہیں۔ یہ ایک اللہ کا کوئی نظام ہے۔ اچھا اب تو خیر ماشاءاللہ مکہ مکرمہ اور یہ شہر بلد الامین انتہائی ترقی کر گیا، بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں، بڑے ملٹیپل ٹاور کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا، تو یہ اگر غور کیا جائے تو حکمت تھی کہ غار حرا پر اگر حضور کھڑے ہو کے دیکھیں تو کعبہ نظر آتا، اور غار ثور پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تب بھی کعبہ نظر آتا، اور غار حرا جو ہے یہ اعلیٰ جانب ہے، اسی لیے قبرستان کو کہتے ہیں نا جنت المعلیٰ،
یہ اونچی طرف ہے، اور غار ثور جو ہے یہ نیچی طرف ہے، یہ مسفلا، مسیال، شار ابراہیم، شار ہجرہ، پھر غار ثور۔ تو بہرحال یہ ایک اللہ کا نظام ہے، آخر اوپر سے ہی آدمی نیچے آتا ہے۔ غار حرا میں جب قرآن اترا تو اللہ کے سوا کوئی ساتھ نہیں تھا، جبریل آئے، اور غار ثور میں صدیق ساتھ تھے رضی اللہ۔ بہرحال بعض اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت نے پہلے غار کو صاف کیا، سیدنا ابو بکر نے، اور سارے کوئی سوراخیں مراخیں تھیں ان کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک سوراخ بچ گیا تو وہاں آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لی اور بیٹھ گئے، اور حضور کو کہا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں، تو پھر حضور اندر تشریف لے گئے۔ اس سے علماء نے ایک نکتہ نکالا ہے، انہوں نے کہا کہ غار میں جب تک صدیق نہیں گیا نبی نہیں گیا، تیرے دل کے غار میں بھی جب تک ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی حضور کی محبت آ ہی نہیں سکتی، داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی طرح دشمن بھی اپنے نکتے نکالتے ہیں، دشمن جو ہوئے، خصم جو ہوئے، جب ہم یہ چیز فخر سے بیان کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اور غار ثور تک لے گئے۔ اسی لیے کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا نا رضی اللہ عنہ سے کہ تم سب صحابہ میں بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں کعبۃ اللہ میں تھا، کعبے کے اندر، حضور پاک نے فرمایا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو گئی ہے، یہ بتوں کے تصویریں بنی ہوئی ہیں، مٹا ڈالوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا حضور میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا علی پھر ایسا کرتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہوتے۔ تو کہا میں تو ایک قدم برداشت نہ کر سکا، بہادر تو وہ ہے جو حضور کو اٹھا کے غار میں پہنچا گیا۔ یہ دلیل حضرت علی نے دی ہے، ہم نے نہیں دی۔ اب اس دلیل کو توڑنے کے لیے ملنگوں کے جو امام ہیں انہوں نے بھی ایک نکتہ گھڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی تعریف کرتے ہیں، ابو بکر کندھے پہ اٹھا کے لے گیا۔ بخاری شریف میں رکب رسول اللہ علی الحمار، حضور پاک نے مکے میں گدھا پر بھی سواری کی ہے۔ انہوں نے کہا جب بخاری کی حدیث ہے کہ رکب علی الحمار، اور اسی سے ملا علی قاری نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے۔ یاد رکھو یہ جتنے فقہاء یا مجتہدین ہیں یہ مسئلے اپنی طرف سے نہیں بناتے، استنباط کرتے ہیں حدیث و قرآن سے۔ تو انہوں نے بھی مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا اچھا حر مکہ والسکل سکل النبوت فکیف لا یعرک، کہ حضور نے گدھے پہ سواری کی، مکے کی گرمی ہو، نبوت کا بوجھ ہو، تو کیسے اس جانور کو پسینہ نہیں آیا ہوگا؟ لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ پاک ہے۔ انہوں نے مسئلہ نکالا۔ یہی تو علماء کا کمال ہوتا ہے کہ وہ باتوں سے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی نعوذ باللہ اس شان کو مٹانے کے لیے یہ حوالہ دے دیا کہ جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے گدھے کی اگر گدھے کی سواری کی تو ابو بکر کی تو کیا ہوگی؟ تو ہمارے علماء نے، امام اہل سنت والجماع نے، انہوں نے بھی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے گدھے پہ سواری کی ہے، لیکن مسئلہ سمجھو، جس گدھے پہ حضور نے سواری کی ہے وہ گدھوں کا سردار ہے، جس گھوڑے پہ سواری کی وہ گھوڑوں کا سردار ہے، جس اونٹ پہ سواری کی وہ اونٹوں کا سردار ہے، اور جس بندے پہ سواری کی وہ بندوں کا سردار ہے۔
یہ مقام ملا جس کو مل گیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ اسی لیے حضرت عمر جیسا آدمی، امیر المومنین عمر، ثانی الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ، کتنا بڑا عبقری تھا، جس کے کہنے کے موافق اللہ عرش سے فیصلے فرما دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ صحابہ سے، ساتھیوں سے کہتے تھے ابو بکر کو میری سفارش کرو۔ ایک وہ رات جو غار میں گزری، اور ایک وہ رات جب ابو بکر تلوار لے کے کھڑا ہوا مرتدوں کے خلاف، یہ دو راتیں مجھے دے دے، میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے۔ کیوں؟ یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، اتنا قرب اللہ کے نبی سے ہو، ایک عارضی لیمپ کے قریب آپ بیٹھیں کتنا ہی گرمی آئے گی، اور جو سراپا مجسم نور ہدایت ہو، اس کے ساتھ جو اتنا قرب ہو۔ اللہ نے باہر ایک انتظام یہ فرمایا کہ اس غار کے جو دہانہ تھا نا، اس میں مکڑی نے آگے جالا تن دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ کبوتروں نے بھی آ کے وہاں انڈے دے دیے، لیکن یہ اسرائیلی روایات۔ مکڑی والی بات کیا ہے وہ صحیح ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب مکے والے جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب اللہ کی شان دیکھو کہ ہر آدمی اپنا اپنا عمل پورا کر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو کافروں نے آنکھیں مل کے آنکھیں کھولی، ہمیں کیا ہو گیا، اور دیکھا تو گھر کے اندر سے تو حضرت علی آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کی شان تو حضرت علی ہیں، ہم سمجھے نبی سو رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ 60 آدمی تلواریں لے کر حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہے ساری رات، اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ کہ چہار دیواری کا تقدس ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کافر تھے لیکن چہار دیواری کا خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت علی ہے تو انہوں نے کہا کہ این محمد، حضور کہاں؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں پہنچے ہوں گے۔ بات تو ٹھیک کی حضرت علی نا، اس کو کیا پتا ہے کہاں پہنچے ہیں اس وقت۔ حضرت علی چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو بات سنو، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا حضور کے بارے میں، اب چلو ابو بکر کے دروازے پر، وہاں سے کوئی راز کھلے گا۔ یعنی کافر بھی مانتے تھے کہ حضور کے بعد اگر پتہ لگ سکتا ہے تو صدیق سے لگ سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو نہیں مانتے خود۔ اور یہ بات ایک میری یاد رکھنا ہمیشہ، بعض علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کا انکار کرے اللہ اس نعمت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ شیعہ نے صداقت صدیق کا انکار کیا، اللہ نے ان کا مذہبی جھوٹ کی بنیاد ہے، تقی پر بنیاد ہے، مذہبی جھوٹ ہے، جن کے نزدیک جھوٹ بولنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے خدا کی شان بی بی اسما نکلی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی 6-7 سال کی چھوٹی لڑکی تھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اسما این محمد، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا۔ انہوں نے کہا این ابو کی، انہوں نے کہا لا ادری، مجھے کیا پتا میرا ابا کہاں ہے۔ تو اس بدبخت نے لعنہ اللہ نے اتنا زور سے تھپڑ مارا بی بی اسما کو کہ دائیں ہاتھ پہ تھپڑ مارا تو بائیں ہاتھ کی بالی جو تھی وہ ٹوٹ کے ادھر جا گئی، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا ابو جہل ہمیں کیوں مارتے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ یہاں سے بھی ناکام ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ساتھ ابو بکر ہے، اور مار کون کھا رہے ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی کھا رہی ہے۔ اور ساری خبریں کون پہنچا رہے ہیں؟ ابو بکر کا بیٹا۔
اور بکریاں چلا کے لے کے دودھ کون پہنچا رہے؟ ابو بکر کا غلام، یعنی ابو بکر کا پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے قریش مکہ جو تھے، ڈھونڈتے 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 بدبخت پہنچ گئے وہاں۔ وہ پاؤں تو جانتے تھے نا، نشان تو تھے نا، آخر اس وقت کوئی یہ تار کول کی سڑکیں تو نہیں تھی کارپیٹڈ، راستے تھے کچے۔ پہنچ گئے اور پہنچ بھی اسی پہاڑ کی غار کے اوپر گئے۔ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہیں آئے ہیں حضور پاک ابو بکر۔ پھر یہ نے کہا یار پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، اگر اس غار میں آتے تو باہر مکڑی کا جالا رہتا یہ نہ ٹوٹ جاتا؟ اس میں نہیں ہے، یہاں آئے ہوں گے لیکن غار کے اندر نہیں۔ اب حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہمارے سر کے اوپر کافر کھڑے ہیں، اور غار میں چونکہ درزیں ہوتی ہیں نا تو درد سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے نیچے غور کر لیا تو بدبخت ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیا گمان کرتے ہو ان دو کے ساتھ جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ واہ میرا مدنی تیری شان کہ جو لفظ میرے مدنی کے منہ سے نکلے اللہ نے عرش سے قرآن میں اتار دیے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ دو میں سے دوسرا تھے، غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صاحب سنگی ساتھی کو فرما رہے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اور کسی صحابی کی صحبت کا انکار سے کفر نہیں آتا، لیکن ابو بکر کے صحابی ہونے میں کوئی شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی صحبت تو قرآن سے ثابت ہے نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، میرے ساتھی غم نہ کرو، کیوں؟ ان اللہ معنا۔ دیکھیں فرق، دیکھیں کلیم اللہ کے درمیان اور حبیب اللہ کے درمیان۔ ہر نبی شان والا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جو شان اللہ نے حضور کو دی ہے نا وہ کسی کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فرعون سے بچنے کے لیے، تو آگے دریا آگے اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردیر نقبا تھے وہ گھبرائے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو عذاب میں آ گئے، پیچھے فوج ہے اور آگے دریا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب جو میرے ساتھ ہے راستہ دکھائیں گے۔ موسیٰ نے کہا رب میرے ساتھ ہے، یہ شان محمد ہے، کہا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس معیت میں بھی اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اپنا شریک بنایا ہے۔
اور یاد رکھیں کہ بعض روافض نے صدیق پہ جھوٹ بولنے کے لیے ایک بات بنائی ہے. انہوں نے کہا جی اصل بات ہے پتہ ہے حضور تسلی دے رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ ابو بکر نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. بظاہر وہ رو رہا تھا لیکن شور مچا رہا تھا تاکہ اوپر کافر کھڑے آواز سن لیں اور حضور کو پکڑ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ظالموں سے پوچھو کہ 1400 سال گزر گئے، مکے والوں نے تو آواز نہیں سنی، تمہارے ذاکروں نے کیسے سن لی؟ اگر وہ سنتے تو پکڑ نہ لیتے. ان کو تو آواز نہیں پہنچی، تمہیں پہنچ گئی. ایک دوسری بات یہ ہے، یاد رکھو اللہ علام الغیوب ہے. میرا رب جانتا تھا کہ ایسے اعتراض ابو بکر پہ ہوں گے. اللہ نے قرآن میں لفظ ہی وہ کہا ہے کہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تخف، میرے ساتھی مت ڈرو. ایک ہے ڈر، ڈر انسان اپنا ہوتا ہے. ایک ہے حزن، غم، غم دوسرے کا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں لفظ لا تخف نہیں فرمایا، فرمایا کہ لا تحزن، میں ابو بکر میرا غم نہ کرو. ابو بکر کو محمد مدنی کا غم تھا، اپنا تو فکر ہی نہیں تھا. آپ تو اپنے بچے چھوڑ کے مکے میں آگے، ابو جہل جو چاہے کر لے. غم تو حضور کا تھا کہ دشمن کو پتہ لگ گیا تو حضور کو تکلیف نہ پہنچے. اور کتنا بڑا انعام ملا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اطمینان اتارا، دل کے لیے تسلی اتاری، اپنے رسول پہ بھی اتاری، صدیق پہ بھی اتاری تاکہ مطمئن ہو جائیں، غم نہ رہے.